السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ محترم سامعین کرام، ابھی ہم نے آپ کے سامنے سورہ نحل آیت نمبر 44 کی تلاوت کی ہے۔ آیت کی مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع ہے چند مشہور منکرین حدیث کے نام اور ان کے مختصر حالات۔ محترم سامعین، ایسے تو انکار حدیث کا فتنہ اور اس کا سلسلہ صحابہ کرام کے زمانے ہی سے شروع ہو گیا تھا، اور اسلام کا سب سے پہلا فرقہ خوارج نے اس فتنے کو شروع کیا، پھر اس کے بعد فرقہ معتزلہ نے اس کو اپنا لیا، یعنی شروع ہی سے صحابہ کرام کے دور ہی سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ لیکن آج کے موجودہ دور میں، موجودہ حالات میں انکار حدیث کا فتنہ کس نے کھولا؟ آئیے ذرا ہم ان کے چند مشہور نام اور اس کے مختصر حالات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، تاکہ اس فتنے کو پھیلانے والے کے نام ہمارے سامنے آ جائیں اور ہم اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ ایک بات یہاں پر جان لیں، میں جن منکرین حدیث کا نام آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے کلیتاً یعنی مکمل طور سے حدیث کا انکار کر دیا، حدیث کو نہیں مانا، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے حدیث کے معنی مفہوم کو ہی بدل ڈالا، تبدیل کر دیا، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے حدیث کے مسلمہ اصول کو، مسلمہ اصطلاحات ہی کو بدل دیا، تبدیل کر دیا، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے حدیث کے اندر شک و شبہ پیدا کر دیا، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے احادیث کے ذخیرے کو، اس کے مجموعے کو تاریخ کا درجہ دے کر احادیث کی اہمیت کو گھٹا دیا، اور ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے احادیث کے تعلق سے محدثین کی کاوش، ان کی محنت کو فضول اور بیکار سے تعبیر کیا۔ تو محترم سامعین، یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں انکار حدیث میں شامل ہیں اور داخل ہیں۔ تو کوئی شخص یہ نہ سمجھے، یہ نہ جانے کہ یہ تو انکار حدیث کیے ہی نہیں تھے، یہ تو منکرین حدیث میں آتے نہیں ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں انکار حدیث ہی میں شامل ہیں اور داخل ہیں۔ تو آئیے ذرا ہم مختصر میں ان کے چند مشہور نام بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہیں نمبر 1 سر سید احمد خان۔ آپ ہندوستان کے شہر علی گڑھ میں پیدا ہوئے 1817 عیسوی میں، اور اب کی وفات ہوئی ہے 1898 میں۔ نمبر 2 عبداللہ چکڑالوی، یہ پاکستان کے شہر پنجاب میں 1879 میں پیدا ہوئے۔ اسی طرح نمبر 3 محب الحق عظیم آبادی، یہ ہندوستان کے شہر بہار میں پیدا ہوئے۔ اسی طرح نمبر 4 خواجہ احمد الدین امرتسری، یہ 1861 میں ہندوستان کے شہر امرتسر میں پیدا ہوئے، اور ان کی وفات 1936 میں ہوئی۔ اسی طرح نمبر 5 حافظ محمد اسلم جیراج پوری، آپ کی پیدائش 1880 میں ہندوستان کے شہر اعظم گڑھ میں جیراج پور میں ہوئی، اور ان کی وفات ہوتی ہے 1955 عیسوی میں۔ اسی طرح نمبر 6 غلام احمد پرویز، ان کی پیدائش 9 جولائی 1903 میں مشرقی پنجاب ہندوستان کے ایک گاؤں گورداس میں ہوئی۔ اسی طرح نمبر 7 نیاز فتح پوری، ان کی پیدائش 1877 میں ہوئی ہندوستان کے ایک شہر فتح پور میں، اور وفات ہوئی ہے ان کی 1966 میں۔ یہ بعد میں توبہ کر لیے تھے، یہ بعد میں رجوع ہو گئے تھے اپنے اس عمل سے۔ اسی طرح نمبر 8 علامہ عنایت اللہ مشرقی، ان کی پیدائش 1888 عیسوی میں پاکستان کے ایک شہر پشاور میں ہوئی، اور وفات ہوئی ہے ان کی 1964 عیسوی میں۔ اسی طرح نمبر 9 ڈاکٹر غلام جیلانی برق، یہ ہندوستان کے شہر پنجاب میں پیدا ہوئے۔
نمبر 10 سید ابو الاعلیٰ مودودی، یہ جماعت اسلامی کے بانی ہیں اور اس کے مین ہیں، اس کے فاؤنڈر ہیں۔ اسی طرح نمبر 11 مولانا امین احسن اصلاحی ہیں، اور ان کی ایک تفسیر بھی تدبر قرآن کے نام سے جو 9 جلدیں میں موجود ہے۔ اسی طرح نمبر 12 مولانا حمید الدین فراہی، یہ مولانا امین احسن اصلاحی کے استاد بھی رہے ہیں۔ اسی طرح نمبر 13 جاوید احمد غامدی، جو ابھی فی الحال پاکستان میں موجود ہیں اور یہ مولانا امین احسن اصلاحی کے شاگرد رہے ہیں۔ اسی طرح نمبر 14 مولانا وحید الدین خان، جو ابھی فی الحال 1 سال یا 2 سال قبل ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور یہ ہندوستان کے شہر دہلی میں رہا کرتے تھے، اور ان کا ایک رسالہ، ایک میگزین، ایک پرچہ الرسالہ کے نام سے جاری ہوتا تھا۔ اسی طرح نمبر 15 قاسم نوری، اسی طرح نمبر 16 علی محمد چدھڑ، اسی طرح نمبر 17 محمد رمضان، جو عبداللہ چکرالوی کا شاگرد تھا۔ اسی طرح نمبر 18 مرزا غلام محمد قادیانی، اس نے نبوت کا بھی دعویٰ کیا تھا۔ تو یہ کچھ یہ مشہور منکرین حدیث کے نام ہیں، اور یہ لوگ بانی ہیں۔ ان لوگوں نے انکار حدیث کا دروازہ کھولا اور اس کو آگے بڑھایا۔ باقی اس کے علاوہ اور بھی نام ہیں جو اس میں شامل اور داخل ہے، لیکن چند مشہور نام یہ ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم انکار حدیث سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، اور جہاں یہ شبہ پیدا ہو اور جہاں یہ فتنہ آ جائے ہم اس کا جواب دیں اور خود اپنے آپ کو اس سے بچا کر رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔